اگلا سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے ایک بار پھر میں ایک شاعر سے معذرت کے ساتھ ایک شعر پڑھنا میں چاہوں گا. جی بالکل ارشاد وہ ہے نہیں لیکن بھائی شعر یہ ہے حالات حاضرہ کے مطابق کہ میرا ہر لمحہ جو ہے بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. واہ واہ. میرا ہر لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے. یہ دنیا کا ہو مسئلہ نہ ہو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اب جیسے چلا بھی رہے تھے نا وی پی این, اب وہ بھی نہیں چل رہا ہے. کیوں جی؟ کیونکہ حکومت نے وی پی این کے لیے سخت ضوابط متعارف کروانے کا کر لیا ہے فیصلہ. پی ٹی اے نے کمرشل صارفین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے وی پی اینز کو رجسٹر کرائیں اور اپنے آئی پی ایڈریسز کو وائٹ لسٹ کریں. تو کیا اب تک سب کچھ بلیک لسٹ تھا؟ اور یہ وی پی این, اس کی بندش, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کر لو ٹویٹر استعمال, اب تو وی پی این بھی گیا. تو پاکستان کے وی پی این کے استعمال میں بہت اضافہ ہوا اور اس کے بعد ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کبھی انٹرنیٹ چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا ہے. اسی سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستانی انٹرپرینور, بزنس وومن اور آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ. کنول صاحبہ السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرا پہلا سوال ہی یہی ہے کہ انٹرنیٹ کی ٹرمینالوجی میں وائٹ لسٹ, اب تک تو ہم یہ فائنینشیل ٹرمینالوجی سنتے تھے, یہ وی پی این کو وائٹ لسٹ کرانا, اس کی آئی پی کو وائٹ لسٹ کرانا, کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیں, جو ویب سائٹس ہوتی ہیں, ویب سرورز ہوتے ہیں, آپ اس لیے بلاک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے آئی پی ایڈریسز ویل نون ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو آسانی سے بلاک کیا جا سکتا ہے. وی پی این جو ہے اس میں آئی پی ایڈریسز چینج ہوتے رہتے ہیں, کوئی ویل نون نہیں ہوتے, تو اس لیے ان کو بلاک کرنا اسٹریٹ فارورڈ بہت آسان نہیں ہوتا. تو جب رجسٹرڈ بلاک کیسے ہوتے ہیں وی پی اینس کی, اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی وی پی این ٹریفک ہے, وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو ٹریفک انکرپٹڈ ہوتی ہے ایک ہی سرور پہ جاری ہوتی ہے کانسٹنٹلی, اور آئی ایس پیز نہیں دیکھ سکتے اس کا کانٹینٹ, تو پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نارملی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وی پی این ٹریفک ہے. تو اس کیس میں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جو وی پی اینس ہیں اس کا کوئی اسٹیٹک آئی پی ایڈریس دیں اور اس کو رجسٹر کریں. تو یہ یعنی کنول, اس کو ان شارٹ اگر کہہ لیں, حکومت اب وی پی این کو بھی کنٹرول کرے گی. جی, صرف رجسٹرڈ وی پی اینز استعمال ہو سکیں گے پاکستان کے اندر. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کنول؟ اچھا وی پی این مطلب کہ ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہے, ہم ڈارک ویب کی طرف نہیں جا رہے, بٹ کیوں ضرورت پیش آئی ہمیں یہاں پہ؟ اور آپ دیکھ سکتے, آپ بھی ایکسپیرینس کر رہی ہوں گی کہ پچھلے دنوں میں کتنے زیادہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہوئے ہیں پاکستان میں. اس کا لانگ ٹرم سلوشن ہے, یہی ہے اس کا لانگ ٹرم سلوشن؟ دیکھیں, وی پی این کی جو ٹریفک ہوتی ہے, وی پی این لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کا آئیڈینٹی ماسک ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ٹریفک آ رہی ہے, ایگزیکٹ آئی پی ایڈریس کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ وہ ٹریفک انکرپٹ ہو جاتی ہے, انٹرنیٹ پہ جاتے ہوئے وہ ٹریفک انکرپٹ ہو جاتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ وہ بالکل پرائیویٹ ہو جاتی ہے, سیکیور ہو جاتی ہے. تو کوئی آئی ایس پی, کوئی فائر وال, کوئی ڈی پی آئی اس ٹریفک کو انسپیکٹ نہیں کر سکتا, دیکھ نہیں سکتا. اچھا, اب اس کے جو پاکستان میں تو جس لیے وی پی این استعمال ہو رہا تھا ایسی ویب سائٹس ایکسیس کرنے کے لیے جو کہ پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہے یا کچھ جنرلی الاؤڈ نہیں ہے, ان کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. یہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنیٹ کی کچھ بندش چل رہی تھی, جب لوگ وی پی این لگاتے تھے تو وہ انٹرنیٹ ایگزیکٹلی. سوری ٹو کٹ یو ہے, میں ابھی یہی والی بات کرنے والی تھی, آپ نے شروع کیا تو میں یہاں پر تھوڑا چھوٹا ایسا ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ سے. آپ نے کہا نا کہ وی پی این اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جی ماسک ہو جاتی ہے آپ کی آئیڈینٹی. تو اتنی ساری ایسی ویب سائٹس یا اتنی ساری ایسی اپلیکیشنس جن کا استعمال پولیٹیکلی بھی ہو رہا تھا, جب وہاں تک ایکسیس نہیں دیا گیا اور بین کر دیا گیا تو آبویسلی ساری عوام نے وی پی این لگا کر ٹریفک جو ہے وہ خود ہی, وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ ماسک ہونا چاہتے تھے, مطلب اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو ایکسیس ہی نہیں حاصل ہو رہا تھا. تو پھر ایکسیس آپ لوگوں نے ختم ہی کیوں کیا کہ پھر وی پی اینس کا استعمال کرنا پڑا؟ وی پی این کا دوسرا استعمال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ کسی سرور سے جو آپ کے ملک کے باہر ہے وہاں سے جا کے انٹرنیٹ کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے جو آپ کی کنٹری کے ریسٹرکشنز ہیں, جتنے بھی آپ نے ویب سائٹ جو بھی آپ نے ریسٹرکشنز لگائے ہوئے ہیں اس کو بائی پاس کر دیتا ہے. ہم نے اور ملکوں میں بھی دیکھا, یہ صرف پاکستان میں نہیں, دبئی میں, چائنا نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بلاک کی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی لوگ وی پی این یوز کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں چائنا گئی تھی تو وہاں پہ وی پی این کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں چلتا, نہ فیس بک چلتا ہے, نہ واٹس ایپ چلتا ہے, کوئی یوٹیوب بھی نہیں چلتا, تو وی پی این کے تھرو ہم لوگ یوز کر رہے تھے. اچھا, اب اس میں ایک جو پرابلم ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں بلاک کیوں کیا ہے, وہ اس پہ تو میں نہیں جاتی, وہ پولیٹیکل, میں اگر ٹیکنیکل سائڈ پہ رہوں
تو اس کیس میں بھی اب آپ کو اپنا وی پی این رجسٹر کرنا پڑے گا. اچھا, اب جب رجسٹر کرنا پڑے گا تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت ساری وی پی این استعمال بالکل لیجیٹیمیٹ ہوتا ہے. وہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کمپنی باہر ہو, ریموٹ ورکر ہو, فری لانسر ہو, تو وہ کمپنیز جو ہے وہ اپنا ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر پلین ٹیکسٹ بھی نہیں جانے دیتی, وہ وی پی این یوز کرتی ہیں. ان کا کوئی اپنا پرائیویٹ وی پی این ہوتا ہے جس کے تھرو وہ آپ کو دیتے ہیں, اور اسی کو لگا کے آپ ان کا کام کر سکتے ہیں. کائنڈ آف ان کا تالا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے نیٹ ورک کے اندر رہ کے کام کریں, آپ انٹرنیٹ پہ ان کا اوپن کام نظر نہ آئے ان کی کمپنی کا. تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اتنا زیادہ پاکستان میں کام نہیں دیتی کہ وہ پاکستان میں اپنا وی پی این رجسٹر کرائیں. تو پاکستان کے اندر بہت ساری جو ابھی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں یا فری لانسنگ ہو رہی ہے, اس میں ایک بہرحال ایک فرکشن آئے گی, اس کے اندر ایک خلل ضرور پیدا ہوگا, جس کو ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس جسے کہتے ہیں وہ متاثر ہوگا. جو مگر اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں سائبر کرائم ہے, اور بہت ساری جو لوگ وی پی این کے پیچھے چھپ کے بہت ساری ملیشیس چیزیں کر سکتے تھے, وہ اب نہیں اتنی آسانی سے کر سکیں گے, کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں چھپا سکیں گے. تو اگر وہ کسی کو بلی کر رہے ہیں آن لائن, کسی کو ہراس کر رہے ہیں, کسی کو کوئی اور کسی قسم کا اٹیک کر رہے ہیں, جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بھی پاکستان میں ریسنٹلی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا یہ اسپوفنگ اٹیکس, میلویئر اٹیکس, سائبر کرائم بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. تو اس کو کیچ کرنا, اس کو ریپریمینڈ کرنا اس قدم کی وجہ سے بہتر ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. یعنی اچھا, سنس یو آر یور سیلف بزنس وومن کنول صاحبہ, تو آپ کی نظر میں پچھلے دنوں میں جو ہوا فائیور کے ساتھ جو پاکستان میں ہوا اور اس نے غالباً ڈی لسٹ کیا, آئی ڈونٹ نو, وہ آپ بہتر بتا سکتی ہیں. یہ تو چلے ٹھیک ہے کہ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں, وائٹ لسٹنگ اینڈ آل, بٹ ڈو یو تھنک اگین کہ یہ لانگ ٹرم ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ دا فیکٹ کہ اس وقت دنیا میں آن لائن بزنسز, آن لائن اسٹارٹ اپس اتنے زیادہ ہیں, ہم نے ابھی اس وقت اپنا فوکس رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو کیسے ریگولیٹ کریں. سو کیا آج کا نوجوان اس کو ہماری حکومت یہ بتا سکتی ہے کہ جی آفٹر آل دس ریگولیشن آپ کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس, آپ کے لیے آن لائن کام کرنا, آپ کے لیے وہ تمام تر چیزیں دوبارہ کرنا آسان ہو جائے گا؟ نہیں, یہ بہت مشکل ہوگا. پاکستان اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے, یا پاکستان میں جو جابز آتی ہیں وہ بہت چھوٹی جابز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے کوئی ابراڈ جو کمپنیز ہیں وہ اپنے وی پی اینز رجسٹر نہیں کرائیں گی یہاں پہ. ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ مائی اوپینین از. تو اس لیے یہ قدم جو ہے, دس از ناٹ, ان مائی اوپینین دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دا آئی ٹی ایکسپورٹ انکم آف پاکستان, اور اٹس گوئنگ ٹو سیویئرلی لمٹ دیٹ. البتہ جہاں سے اگر سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو کچھ چیزیں زیادہ سیکیور ہو جائیں گی, سائبر کرائم پہ قابو پایا جا سکے گا. جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہوتی ہے, جو یہ بات ہوتی ہے سائبر جہاں پہ لوگوں کی ڈفرینٹ لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے آن لائن, یا ہم نے اس طرح کے بھی ریسنٹ انسیڈنٹس دیکھے جہاں پہ کسی نے کسی کی تصویریں لگا دی, اس طرح کر دیا, وہ کر دیا, تو اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا زیادہ. اور کنول صاحبہ, ناؤ دا تھنگ از کہ جیسے آپ مثال دے رہی تھیں چائنا کی, تھوڑا سا بتائیے گا کہ دنیا میں اور کہیں پہ کسی ملک میں یہ پریکٹس اپنائی گئی ہے کہ وی پی این کو وائٹ لسٹ کرنے وہ جا رہے ہیں, یا پھر دنیا بھر میں سائبر بولنگ سے لے کے ڈیجیٹل دہشت گردی تک ان کو کاؤنٹر کرنے کے کیا میجرز ہوتے ہیں, اور ہم اس پہ ہی کام کر رہے ہیں وی پی این وائٹ لسٹنگ پہ؟ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں, چائنا میں تو یہ پریکٹس بہت کامن ہے, مگر چائنا از ویوڈ ایز, چائنا از a much bigger economy than ours. انہوں نے ہر چیز اپنی بنائی ہوئی ہے, ان کی ہر ٹیکنالوجی اپنی ہے, تو ان کے اکانومی میں اس طرح کے قدم سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اور بھی کنٹریز ہیں, دبئی ہے, سعودی عربیہ ہے, وہاں پہ یہ پریکٹس فالو ہوتی ہے رجسٹرڈ وی پی اینز والی, وہاں پہ بہت ساری چیزیں نہیں چلتی ہیں. تو اور ملکوں میں یہ پریکٹس ضرور اپنائی جا رہی ہے. البتہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کو پرائیورٹائز کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم پرائیورٹائز, دیکھیں ابھی اس وقت میں کسی پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی, میں اپنا پرسنل اوپینین اگر دوں تو ہماری اکانومی میں بہت زیادہ ضرورت ہے
ہماری پاپولیشن اتنی ینگ ہے, ہماری فری لانسنگ انکم بہت زیادہ ہے, ہمارے ریموٹ ورکرز بہت زیادہ ہے, وہاں پہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کے باہر سے کام ملتا ہے, وہ سیویئرلی اس سے متاثر ہوگا. تو یہ قدم جو ہے یہ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم کے پرسپیکٹو سے کوئی بہت I can understand your pain as well, اور وہ آپ کا پین بہت سارے پاکستانیوں کا پین ہے. کنول صاحبہ فرض کیجئے اگر آپ سے پوچھا جائے, مختصر جواب دیجیے گا, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج یہ تمام طرح جو سیکیورٹی رسک ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ کے چلیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ وی پی این جو آپ نے یوز کرنا ہے, از دیئر اینی ادر گیٹ وے آف انٹرنیٹ جو آپ صرف آن لائن بزنسز کو دے دیں اور ان کو آپ اسموتھلی کہیں کہ آپ رن کریں, اور ان دونوں چیزوں کو ہم مختلف کر سکتے ہیں؟ یہ بہت آسان نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جہاں سے آپ کی مطلب یہ ایک بہت آپ کو اس کو ایک چینل کے تھرو گزارنا پڑے گا, آپ کو اپنا کسی ٹائپ کا وی پی این دینا. ٹیکنیکلی یہ جو آپ نے سولوشن بتایا ہے بہت آسان نہیں ہے. اوکے, تو چلیے اللہ کرے کہ یہ چیز آسان بنے. کنول چیمہ صاحب, سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.